صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد ذکرہ روح انفسنا محمد شکرہ فرد علی العمم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زماں سید سروراں حامی بے قساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الثانی کا آج کا یہ جمعۃ المبارک ہم سب کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ آج کے خطبے میں جو سنے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے۔ شریعت کے احکام جو ہمارے اوپر لاگو اور نافذ ہوتے ہیں ان احکامات کی وہ پیروی کرے، ان احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اپنے مسلمان بھائیوں کی وقتاً فوقتاً مدد کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آئے، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرے، اور آخرت کے دن پر کامل یقین رکھے، خوف الہی سے ہماتن ہر وقت ڈرتا رہے، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو ہر وقت معمور رکھے، اپنے اقوال اور اپنے افعال میں خشوع و خضوع جیسی اعلیٰ صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرے، ظاہری اور باطنی طہارت کو حاصل کرے، اور اس طہارت کو حاصل کرنے کے لیے علماء دین، علماء کرام، مشائخ کرام کی صحبت میں حاضر ہوتا رہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، فحش گوئی اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، جس کام سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو خواہ مخواہ اس کام میں نہ پڑے،
یہ چند وہ صفات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ایک اچھے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں، اچھا مسلمان بن جاؤں، تو اس کو میرے بھائیوں یہ چاہیے کہ وہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اب ایک بڑی اعلیٰ صفت حسن اخلاق کی ہے، اگر اس کو لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے ہر طبقے میں ہر جگہ پہ حسن اخلاق کی بڑی ضرورت پیش ہے۔ اگر اس ایک صفت کو اپنا لیا جائے تو بندہ اللہ کی نظروں میں بھی محبوب بن جاتا ہے اور مخلوق کی نظروں میں بھی محبوب بن جاتا ہے۔ صرف ایک صفت حسن اخلاق کی ہے، یعنی اتنی اس کو اہمیت حاصل ہے۔ حسن اخلاق کا ہونا یہی کافر اور مسلمان کے درمیان امتیاز کر دیتا ہے، علیحدگی کر دیتا ہے، فرق کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ تو کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہذیب کسے کہتے ہیں، لیکن ہم تو اسلام کی روشنی میں ہیں، اور ہماری تربیت فرمانے والے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ حتیٰ کہ خود اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نمونہ، ایک رول ماڈل بنا کر ہمارے سامنے بھیج دیا کہ تم نے اگر گفتگو کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے جیسے میرے محبوب کرتے ہیں، تم نے لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے جیسے میرے محبوب علیہ السلام کرتے ہیں، تم نے کسی کے ساتھ تجارتی معاملات کرنے ہیں، رشتہ داری قائم کرنی ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنا ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ لو۔ تو حسن اخلاق بڑی ہی اعلیٰ صفت ہے اور بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ حسن اخلاق۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر حسن اخلاق کی یہ جو اعلیٰ صفت ہے یہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی حدیث پاک ہے، بولیے نا ذرا، لوگوں میں سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ اب ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ ہم اچھا بنیں، اچھے انسان کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، اچھے انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں موجود ہوتی ہے۔ تو اچھا انسان بننا کیسے ہے؟ یہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرما دیا کہ اگر اچھا بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے اخلاق کو سنوار لو، اپنے اخلاق کو بہتر کر لو، اپنے اخلاق کو درست کر لو، تو پھر تمہیں اچھا کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود ہی تمہیں اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے، لوگ خود ہی تمہاری رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک انسان کہے کہ میں اچھا بھی ہوں لیکن اخلاقی لحاظ سے وہ گرا ہوا ہو، یا پھر ایک بڑی ہی اہم بات جو ہے وہ ہے کہ باہر لوگوں کے ساتھ تو اچھے تعلقات ہوں، باہر لوگوں کے ساتھ تو اخلاقی لحاظ سے بہتر ہو، لیکن گھر میں اس کا گرا ہوا اخلاق ہو، گھر میں وہ زبان ایسی استعمال کرے کہ جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، گھر میں وہ گالی گلوچ، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، بیوی بچوں کے ساتھ بدتمیزی اور گری ہوئی گفتگو کرے جو اخلاق سے ہٹ کر گفتگو ہے، تو اس کو بھی ہم اچھا انسان یا اچھا مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، بڑی سننے والی بات۔
آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ تو بندہ کبھی کبھی ملتا ہے، 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ مل لیا، 4 مرتبہ مل لیا، 10 مرتبہ مل لیا، 12 گھنٹے مل لیا، ان کے ساتھ اگر کوئی اچھا اخلاق قائم رکھتا ہے تو یہ بہادری نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان جن کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے ان کے ساتھ حسن اخلاق کو قائم رکھے، ان کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھے، جو اس کی خامیوں کو بھی جانتے ہیں، خوبیوں کو بھی جانتے ہیں، اور یہ گھر والوں کی خامیوں کو بھی جانتا ہے، خوبیوں کو بھی جانتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے باوجود لین دین، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا گھر والوں کے ساتھ ہے، اور یہ گھر والوں کے ساتھ اگر اخلاقی لحاظ سے ٹھیک ہے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ بندہ اچھا انسان اور اچھا مسلمان ہے، اور اس کو اچھا مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت مومن کے میزان میں، مومن کے ترازو میں جہاں پر نامہ اعمال تولے جائیں گے، وہاں پر سب سے زیادہ بھاری اور سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوں گے۔ یعنی اتنی اہمیت ہے اس چیز کی، حسن اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ سب سے بھاری اور وزنی چیز نامہ اعمال میں بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ حسن اخلاق ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، فرمایا اللہ تعالی ہر فحش گو، یعنی جو گندی باتیں کرنے والا ہے، غلیظ گفتگو کرتا ہے، فحش اور بے حیائی والا کلام کرتا ہے، جو بھی ایسا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فحش گو کے ساتھ، بد کلامی کرنے والے کے ساتھ، اور بد اخلاق، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے۔ بے حیا، بد کلام، بد اخلاق، ان سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے، اور دوسری طرف اس سے محبت فرماتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا سب سے پہلے اس حدیث پاک کو سنانے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کیا ہر ایک ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ امتی بننا چاہتا ہوں؟ ہم میں سے ہر ایک ایسا نہیں ہے، ہر ایک ایسا ہے، ہم میں سے ہر ایک ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ان کی نظر کرم ہو جائے۔ رحمت دا دریا محبوبہ ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ محبوب کا بھی تو رحمت کا دریا چل رہا ہے نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے محبوب آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو ان کی رحمت کا دریا ایک چھینٹا مل جائے تو ہم کہتے ہیں ہماری بگڑی بن جائے گی۔ تو اگر ان کی نظر میں پسندیدہ بن جائیں، اچھا آج ہمارے دنیاوی جو عہدیدار ہوتے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے وغیرہ، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظر میں جو بندہ تھوڑا سا محبوب ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ ذرا ہیلو ہائے رکھتے ہیں، تو لوگ بھی اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، لوگ بھی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی عہدیداروں کی نظر میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار اس کے ساتھ ذرا تعلقات اچھے ہو جائیں، وقت آنے پر کام آ سکتا ہے بندہ، ذرا اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جائیں، کوئی نیا ایس پی آئے، ڈی ایس پی آئے تو چلے چاہتے ہیں یار اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جائیں۔ یہ دنیاوی عہدیداران ہیں، یہ سیاسی لوگ ہیں،
ان کے ساتھ اگر اچھے تعلقات ہو بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ان کی نظر میں بندہ اچھا بن بھی جاتا ہے، یہ محبوب بن بھی جاتا ہے، یہ چیز آخرت کے لحاظ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی کہ یہ کوئی آخرت میں کام آئے گا ان کے ساتھ اچھا تعلقات، یا ان کی نظر میں اچھا بن جانا یہ کوئی اخروی لحاظ سے فائدہ دینے والا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی نظر میں ہم اچھے بن جائیں۔ جب یہ دنیا دار لوگ ان کی نظر میں ہم اچھا بننا چاہتے ہیں، تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو وجہ کائنات ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ساری دنیا کو بنایا گیا، جن کی ذات کی خاطر دنیا کی بلکہ ہر رب العالمین کے علاوہ ہر چیز کو بنایا گیا، رب نے خود اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا، وہ امام الانبیاء، وہ محبوب کبریا، وہ محبوب اعظم، وہ امام اعظم، وہ سید عالم، نور مجسم، شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، ان کی نظر میں اگر کوئی بندہ پسندیدہ بن جائے تو اس کی پسندیدگی کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ تو اتنی تمہید باندھنے کے بعد اب میں بتاتا ہوں کہ ہمارے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا ہمیں وہ نسخہ دیا ہے کہ تم اس نسخے پر عمل کر لو، تم میری نظر میں پسندیدہ بن جاؤ گے۔ فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، فرمایا کہ تم میں سے میرا، حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے میرا محبوب ترین بندہ وہ ہے، میرا پسندیدہ غلام، میرا پسندیدہ امتی وہ ہے کہ جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ بندہ اخلاقی لحاظ سے اگر اچھا ہو جائے تو وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی نظر میں پسندیدہ امتی بن جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ امتی بن جائے، کیا وہ رب کی نظر میں پسندیدہ نہیں بنے گا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تو محبوب کی رضا چاہتے ہیں، تو ان کی نظر میں اگر کوئی پسندیدہ بن جائے گا تو وہ اللہ کی نظر میں بھی پسندیدہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اس حدیث پاک پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے کے لیے جہاں اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، وہیں پر ایک اخلاق کی ضرورت بھی ہے۔ حسن اخلاق والی اگر صفت بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کو دنیا والے بھی اچھا کہیں گے، دنیا والوں کی نظر میں بھی وہ محبوب بن جائے گا، دنیا والے بھی اس سے پیار کریں گے، امام الانبیاء بھی اس سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ ایک اور جو بہت ہی اہم صفت ہے ایک اچھا انسان، ایک اچھے مسلمان کے لیے، وہ ہے کہ ایک مسلمان کا ہر کام رب کی رضا کے لیے ہو، یعنی اس کی دوستی وہ رب کی رضا کے لیے ہو، اس کی دشمنی وہ رب کی رضا کی خاطر ہو، اس کا لین دین وہ رب کی رضا کی خاطر ہو، اس کا لڑائی جھگڑا وہ رب کی رضا کی خاطر ہو، اس کی محبت اور اس کی دوستی وہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہو، تو وہ بندہ ایک کامل ایمان والا اور ایک اچھا مسلمان بن جاتا ہے۔ رب العالمین قرآن مجید برہان رشید کے اندر اسی لحاظ سے ہی ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او اخوانهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ فرمایا کہ جو لوگ اچھے ہیں، جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں،
تم ان کو کیسا پاؤ گے؟ تم ان کو ایسا پاؤ گے کہ جب رب کی بات آ جائے گی، رب العالمین کے لحاظ سے بات آ جائے گی، تو وہ پھر نہ اپنے باپ کی پرواہ کریں گے، نہ اپنے بیٹوں کی پرواہ کریں گے، نہ اپنے بھائیوں کی پرواہ کریں گے، نہ اپنے خاندان کی پرواہ کریں گے۔ وہ صرف اور صرف خدا کی رضا کو دیکھیں گے کہ جو خدا سے وفادار ہے وہ اس سے وفادار رہیں گے، جو خدا سے غدار ہے وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو ایک مسلمان کی شان، جس کا میں نے مفہوم عرض کیا آیت مبارکہ، ایک مسلمان کی شان بیان کی گئی ہے کہ اس کا ہر عمل اور ہر قول اور ہر فعل وہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفسر شہیر، حکیم الامت جن کو کہا جاتا ہے، آپ اس آیت مبارکہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ کیا ہے؟ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اس میں مسلمانوں کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ مومن ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے۔ مومن ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ اس کے جتنے مرضی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، تو والد کا سر لے آئے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ عرض کیا تھا حضور باپ کا سر لے کر آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ باپ کا سر لے آئے ہو، والدین کا مقام معلوم نہیں ہے۔ عرض کیا حضور آپ کی گستاخی کرتا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، سر لے آیا ہوں کہ جو سر حضور کے آگے نہ جھک سکے وہ بدن پر سلامت رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے اس کو کاٹ کر لے آیا ہوں۔ حضور جو سزا منتخب فرمائے قبول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے یار کی پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا پھینک دے اس کا سر، اس کا خون ضائع اور رائے گاہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ہیں ایمان والے کہ ان کی رشتہ داریاں اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ہوتی ہیں۔ اب اس کے پس منظر میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو آگے اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ ہمارے آج دنیاوی یہ دنیا دار حکمران، یہ سیاسی لوگ، تو یہ اب دنیاوی رشتوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیاوی کاروباری لحاظ کو دیکھ رہے ہیں، دنیاوی اپنے تعلقات کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ رب کا قرآن واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر ایمان کا ذرہ بھی ہے نا، تمہارے اندر ایمان کا ذرہ بھی ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اگر تمہارا، تو پھر رشتہ داریاں، کاروباری تعلقات، لین دین سب بعد میں ہے، رب العالمین کی رضا پہلے ہے۔ تو کوئی بندہ ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں رب کے حکم کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہوں۔ رب کی رضا نہ ہو، رب کا حکم نہ ہو اور میں حکومت کر لوں، رب کی رضا نہ ہو میں کامیاب ہو جاؤں، یہ کوئی بھی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ ارے جب دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیوں ایسے کام کرتے ہو کہ جو رب العالمین تو قرآن میں ان کو دشمن کہہ رہا ہے اور تم ان کے ساتھ محبتیں بڑھا رہے ہو اور دوستیاں کر رہے ہو۔ تو یہ مختصر سی گفتگو میں نے، غیرت جاگنی تو نہیں ہے، کیونکہ غیرت جن کی مر چکی ہے قبروں میں، ان کے جانے سے پہلے ان کی غیرت ان کی قبروں میں جا چکی ہے، ان کی غیرت کیا جاگنی ہے۔ لیکن اتمام حجت کے لیے، جیسے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اتمام حجت کے لیے خطبے دیے تھے کہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ تو آج علماء اتمام حجت کے لیے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہو، یہ راستہ ہے، اس راستے سے بھٹک کر کیوں اس راستے پر چل پڑے ہو۔ تو ایک مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کا مقام یہ ہے
کہ وہ دوستی بھی کرتا ہے تو رب کی رضا کی خاطر کرتا ہے، اور کسی سے دشمنی بھی کرتا ہے تو رب کی رضا کی خاطر دشمنی کرتا ہے۔ ایک بہت ہی اور اہم صفت وہ یہ ہے کہ ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے، میرے مسلمان بھائیوں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک یہ بات ہے، اور ایک یہ بات ہے کہ حضور مسلمان کی تعریف بتا رہے ہیں کہ مسلمان ہے کون۔ حضور فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کون؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ پہلے دور میں نا چور بھی بڑے سیانے ہوتے تھے۔ چور کہتے ہیں نا السلام علیکم، کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اب یہ لفظی معنی ہے، حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کہ میں تم پر سلام بھیج رہا ہوں، میری طرف سے تم محفوظ ہو، تمہاری جان بھی محفوظ ہے، تمہاری عزت بھی محفوظ ہے، تمہاری آل اولاد بھی محفوظ ہے، میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک مسلمان جب کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کا پس منظر یہ ہوتا ہے کہ تم مجھ سے ہر لحاظ سے محفوظ ہو، اور یہاں تو سلام کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے چھرا گھوم رہے ہوتے ہیں، یہاں یہ عالم ہے۔ تو چور بڑے سیانے ہوتے تھے، جس کے گھر میں چوری کرنی ہوتی تھی اس کو سلام نہیں کرتے تھے۔ پہلے دور کے تو چور بھی ہم سے اچھے تھے، یعنی اس صفت کے لحاظ سے، ویسے تو چور اچھا نہیں ہوتا، لیکن اس صفت کے لحاظ سے کہ چلو جس کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا اس کو سلام تو نہیں کرتے تھے نا، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایک طرف سے تو کہوں کہ تم مجھ سے محفوظ ہو اور رات کو اسی گھر میں ڈاکہ ڈال دوں۔ اور یہاں رات کو نہیں ڈالا جاتا، دن دہاڑے بالکل فیس ٹو فیس، آمنے سامنے، ایک ہاتھ سے سلام ہے، دوسرے ہاتھ سے اس کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ بلکہ صرف سلام کی بات نہیں ہے، قسمیں اٹھا کر، قرآن اٹھا کر دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے، اور آگے والے کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک کامل مسلمان اور اچھا مسلمان ہونے کی تعریف اور جو پہچان میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے، ایک تمہارا دعویٰ ہے مسلمانی کا، ایک مجھ سے سن لو جو میں خدا کا محبوب ہوں۔ حضور فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی سارے مسلمان محفوظ ہو جائیں اور جس کی زبان سے بھی سارے مسلمان محفوظ ہو جائیں، تو اس کا گھر بھی محفوظ ہو۔ یہ نہیں کہ باہر اخلاق اچھے ہوں، باہر تو سب محفوظ ہوں اور گھر فتنہ فساد کی جناب جنگ شروع ہوئی ہو، گھر والے بچے بھی بیچارے تنگ اور بیوی بھی آئے دن میں۔ تو اس لیے اس لحاظ سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ صفت ایک یہ بھی ہے اور بڑی پوائنٹ کی بات، ایک مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، دوسرے مسلمانوں کے عیب چھپاتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کسی کے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتا ہے۔ کہتے ہیں نا اپنی آنکھ کا کنکر نظر نہیں آتا، تو اپنی آنکھ کا کنکر دیکھتا ہے، دوسروں کے عیب نہیں نکالتا۔ رب فرماتا ہے ولا تجسسوا، تجسس میں نہ پڑو، عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ آج یہ بری صفت اور رذیل صفت، گندی صفت، ذمیمہ صفت ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے کہ بلا وجہ مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر بتقاضۂ بشریت نبی نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں کہ کوئی جرم ہی نہ ہو سکے، نہ نبی ہیں نہ فرشتے ہیں کہ بالکل محفوظ ہوں گناہوں سے، گناہ ہو جاتا ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ہر بندے سے ممکن ہے، گناہ ہو سکتا ہے، صرف خدا، فرشتے اور انبیاء محفوظ معصوم ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی سے خطا ہونا، لیکن اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو اس کو چھپانا بھی ایک مسلمان کی پہچان ہے، ایک مسلمان کی نشانی ہے، اور اس عیب کو اچھالنا
یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ کافر کا کام ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ منافق کا کام ہے۔ اب عیب چھپانے کی فضیلت کتنی ہے؟ حضور نے فرمایا من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، لیکن عیب وہ چھپانا ہے جو دوسروں کو نقصان نہ دے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ چوری کرتا ہے تو اس کو چھپائیں، چلو یار ٹھیک ہے، نہیں، یہ نقصان کا باعث بن رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی دفاع کیا جائے، پولیس کو بتایا جائے۔ عیب جو اس کی ذات تک محدود ہے، جو اس کی ذات تک محدود ہے، فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپائے سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ ہے آج ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے میرے عیب ظاہر نہ ہو جائے۔ اگر ایک عیب، میں تو کہتا ہوں میرا عیب، میں عیبوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ایک عیب بھی ظاہر ہو جائے تو کوئی منہ بھی نہ لگائے، یہ رب نے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک یہی ہے کہ اس کے عیبوں پہ رب نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو 4 لوگ دیکھیں گے، 20 لوگ دیکھیں گے، قیامت کے دن تو پوری مخلوق، نبی بھی وہاں، انبیاء، کیسے امام الانبیاء کا سامنا کر سکو گے عیبوں کے ساتھ؟ جو ساری زندگی غاروں میں روتے رہے، عیبوں کے پلڑے لے کر ان کے سامنے جائیں گے کیسے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، اور جو ولیوں کے سردار ہیں، جو اولاد علی ہیں، اولاد سیدہ فاطمہ ہیں، وہ کہتے ہیں الہی اگر کوئی جرم ہو جائے مجھ سے، اور جرموں کے ساتھ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن اٹھانا ہے تو مجھے نبینا کر دینا، اندھا کر دینا، میں کیسے برداشت کروں گا کہ مخلوق مجھے دیکھے کہ غوث اعظم کے عیب کھل رہے ہیں۔ تو آج اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کے عیب چھپ جائیں، آج اگر چاہتے ہیں کہ آخرت میں رب آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، تو اس کے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا آج سیکھ لیں۔ آج اس کے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا شروع کر دیں، اللہ قیامت کے دن آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اللہ ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایک اچھا انسان بننے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔